السلام علیکم سنہری باتیں۔ آج میں آپ کے لیے حضرت سلیمان اور ایک چیونٹی کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ یہ بات آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان کی حکومت ہوا پر تھی، پانی پر تھی، جانوروں پر، جنات پر اور انسانوں پر بھی تھی، اور آپ سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کی قدرت کا نظارہ فرما رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور وہ اس خوراک کو لے کر یعنی اپنے رزق کو لے کر دریا کے کنارے پر جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں وہ چونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ جب وہ چونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا، اور اس مینڈک نے اپنا منہ کھولا اور وہ چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی، اور مینڈک دوبارہ دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک باہر آیا اور اس نے منہ کھولا اور وہ چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، جو اب نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ ان لوگوں کی، چونٹیوں کی، چرند پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانتے تھے اور ان سے گفتگو بھی کرتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کچھ دیر پہلے تم منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، کیا تم بتا سکتی ہو کہ تم کہاں گئی تھی؟ تو اس چونٹی نے جواب دیا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، اللہ کی ذات نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے، اور مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں، یعنی اس کیڑے کا رزق اس تک پہنچاؤں، اور اللہ کی ذات نے اس مینڈک کو مقرر کیا ہے، وہ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی میں سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے، اور پھر وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں تو وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں، اور تب تک یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، اور پھر وہ مینڈک پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس اس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی گفتگو سنی ہے، یعنی اس کیڑے کی؟ اس پر وہ چونٹی کہنے لگی کہ ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو وہ ہر روز اس کیڑے کی گفتگو میں خود سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے، وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بلایا، ایسے ہی اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو مت بھولنا۔ اس بات کو سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ خدا نخواستہ یہ خواہش کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، محبت کے سبب تھی۔ وہ خواہش یہ تھی کہ ایک دفعہ اللہ کی مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ہی میں کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی
کہ اے میرے معبود تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں۔ اے میرے رب یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا اے سلیمان تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی، مجھے صرف 7 دن کی ہی اجازت دے دیں، میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا اے سلیمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے میرے پروردگار مجھے صرف 1 دن کی ہی اجازت دے دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے سلیمان تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ تمام دنیا کی مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسان کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائیں، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیں۔ جنات اور انسان نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور پھر ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانے پر دھیمے انداز میں چلتی رہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانا اور اس کے مطابق دھیمے انداز میں ہوا چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا اور اس دسترخوان کو ختم کرنے تک، یعنی اس کے آخری سرے تک پہنچنے تک اس کو 1 مہینے کا وقت لگ جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا اے سلیمان تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہنے لگی اے سلیمان میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تو میری ضیافت کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے مچھلی تو نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کیا۔ مچھلی نے اس قدر کھانا کھایا کہ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا دسترخوان صاف کر دیا، اور اس کے بعد آواز لگائی اے سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو سارا کا سارا کھانا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا اے سلیمان کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح ہوتا ہے؟ اے سلیمان آپ خوب جان لیں کہ جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار 1 دن میں مجھے 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، سبحان اللہ، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے اے سلیمان آج میرے کھانے کو روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمے لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر لی۔ اور اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے اے پاک ذات، اے خالق و مالک، اے واحد ذات، اے بادشاہ کے بادشاہ، اے شہنشاہ کے شہنشاہ، بے شک تو ہی سب کو رزق دینے والا ہے، اپنی تمام مخلوق کو، اور مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا رزق کہاں سے آتا ہے، اور سب کا وسیلہ تو بناتا ہے۔ بے شک ہمیں رزق
دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، ہمیں رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی رزق مانگنا چاہیے اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کبھی بھی اپنے مال و دولت پر انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے، یا اپنی طاقت پر بھی کہ میرے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، اس لیے مجھے رزق کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو یہ سوچ اور گمان بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ہم اس چونٹی اور مینڈک کی طرح اگر وسیلہ بن سکتے ہیں رزق پہنچانے کا یا نیک اور اچھے کام کرنے کا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اس کا ذکر اور شکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا مالک اور ہماری روزی کا رازق صرف اللہ ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ایسی کئی واقعات ہمارے پیغمبروں کے اور اچھی باتیں آپ سب تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔